خوفناک کہانیوں کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آج کی کہانی صرف ایک واقعہ ہی نہیں بلکہ ایک ایسی رات کا قصہ ہے جو میں آج بھی نہیں بھول سکتا۔ یہ سٹوری ہمیں سینڈ کی ہے کامران نے۔ کامران کہتے ہیں، میں لاہور کا رہنے والا ہوں، مگر جو کچھ ہم 3 دوستوں کے ساتھ مری کے پہاڑوں میں ہوا وہ آج بھی میری نیند حرام کر دیتا ہے، اور جب میں اس واقعے کو سوچتا ہوں تو مجھے رات کو نیند نہیں آتی، مجھے خوف محسوس ہونے لگ جاتا ہے۔ چلیے آئیے شروع کرتے ہیں۔ ہم 3 دوست احمد، بلال اور دانش شمالی علاقوں کی سیر کے لیے نکلے تھے۔ ہمیں کیا معلوم تھا کہ یہ سفر ہماری زندگی کا سب سے خوفناک سفر بن جائے گا۔ جب ہم مری پہنچے تو رات بہت گہری ہو چکی تھی۔ ہوا میں عجیب سی سردی تھی، ایسی سردی جو صرف جسم کو ہی نہیں بلکہ روح تک کو جما دے۔ ہوٹل کی بکنگ ہم نے پہلے ہی کروا لی تھی تاکہ ہم جاتے ہی آرام کر سکیں۔ ہم بہت تھک چکے تھے اور فوراً ہی اپنے روم میں جا کر لیٹ گئے۔ ہوٹل بہت پرانا لگ رہا تھا، اس کی لکڑی کی دیواروں سے عجیب سی چرچراہٹ آ رہی تھی، جیسے کوئی اندھیرے میں چل پھر رہا ہو۔ کھڑکیوں کے شیشے بار بار ہل رہے تھے، حالانکہ باہر ہوا بھی اتنی تیز نہیں تھی۔ اس رات ہم لوگ بہت تھک چکے تھے اور ہم نے ان چیزوں کو زیادہ محسوس ہی نہیں کیا اور گہری نیند میں سو گئے، لیکن ہمیں بہت عجیب لگ رہا تھا۔ اگلے دن ہم لوگ صبح اٹھے اور باہر کا نظارہ کرنے لگے۔ باہر عجیب سی ہی سردی تھی اور سنسانی بھی، جیسے اس ہوٹل میں صدیوں سے کوئی بھی نہ آیا ہو۔ سردی بہت زیادہ تھی اور پھر ہم سب نے فیصلہ کیا کہ آج رات اس ہوٹل کے لان میں آگ جلا کر بیٹھیں گے اور اپنی پرانی یادیں تازہ کریں گے۔ اور پھر رات ہوتے ہی ہم لوگوں نے ہوٹل کے لان میں لکڑیاں جلائیں اور وہاں بیٹھ گئے۔ ہم باتوں میں اتنے مگن تھے کہ وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہوا۔ رات اپنے خوفناک پہر میں داخل ہو چکی تھی، مطلب رات کے 3 بج گئے تھے اور ہمیں عجیب سا خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ اور پھر ہمیں اچانک ایک زوردار ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ ہم بہت ڈر گئے، ہمارے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں، اور پھر جب ہم نے دیکھا تو ایک درخت پر 2 آنکھیں چمک رہی تھیں۔ وہ کوئی انسان نہیں تھا، کوئی اور ہی مخلوق تھی۔ ہم اسے دیکھنے کے بعد اتنا ڈر گئے تھے کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ ہم کیا کریں۔ آخر ہم لوگوں نے ہمت کی اور بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں واپس آ گئے۔ دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ لگ رہا تھا سینہ پھاڑ کر باہر آ جائے گا۔ اور پھر اچانک دانش نے کھڑکی کی طرف دیکھا تو اسے وہی 2 آنکھیں چمکتی نظر آئیں۔ ہم لوگ اتنا ڈر گئے کہ ہمارے پسینے آنے لگے۔ اس رات ہم لوگوں کو نیند نہیں آئی۔ ہم لوگ پوری رات جاگتے رہے اور آیت الکرسی کا ورد کرتے رہے۔ اگلے دن صبح ہوتے ہی ہم نے ہوٹل کے ویٹر کو بلایا اور اس کو یہ سب واقعہ سنایا تو اس نے اپنی نظریں نیچے جھکا لیں۔ ہمیں اندازہ ہو گیا کہ ہم کسی ایسی چیز کو چھیڑ آئے ہیں جو انسانوں کے لیے نہیں تھی۔ اس نے ہمیں بتایا کہ سر، یہاں رات کو باہر جانا اچھا نہیں ہوتا، یہاں پر انسانوں کے علاوہ اور بھی مخلوقات رہتی ہیں۔ ہم نے اسی ٹائم اپنی گاڑی نکالی اور اپنے گھر کی طرف واپس چل پڑے۔ آج 8 سال گزر چکے ہیں، مگر مری کی وہ رات آج بھی ہماری روح میں زندہ ہے۔ ہم دوبارہ شمالی علاقوں میں گئے، لیکن سورج ڈوبنے سے پہلے ہی اپنے کمروں میں آ جاتے، کیونکہ ہم جان چکے تھے کہ جب انسان سو چکے ہوتے ہیں تو کوئی اور مخلوق جاگ رہی ہوتی ہے۔ تو دوستوں، امید ہے آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی اس طرح کا واقعہ ہوا ہے تو ڈسکرپشن میں دیے گئے نمبر پر ہمیں ضرور بتائیں، ہم آپ کی سٹوری اپنے چینل پر ضرور دکھائیں گے۔